ایک شخص ایک کالنگ بوتھ کے اوپر گیا، وہاں پر جا کے اس نے ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف سے ایک خاتون نے فون اٹھایا۔ وہ کہنے لگا، السلام علیکم میم، میں ایک گارڈنر ہوں، میں ایک مالی ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا گارڈنر کے طور پہ مجھے رکھ لیں، مجھے جاب دے دیں، مجھے جاب کی پیسوں کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو گیٹ اے جاب، بٹ میرے پاس آلریڈی جو بندہ کام کر رہا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، راضی ہوں۔ تو اس شخص نے جو کالنگ بوتھ سے کال کر رہا تھا، اس نے دوبارہ سے التجائی لہجے میں کہا کہ میم پلیز مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کا جو آلریڈی گارڈنر جو آپ کی گھاس کاٹتا ہے، آپ کی لان کی گھاس کاٹتا ہے، میں اس سے زیادہ کام کروں گا اور اس سے زیادہ اچھا کام کروں گا، آپ مجھے ایک دفعہ موقع دے کر دیکھ لیں۔ وہ خاتون جو تھی وہ یہ کہنے لگی کہ دیکھیے، میں اپنے گارڈنر سے جو آلریڈی کام کر رہا ہے میں اس سے بے انتہا خوش ہوں، آپ یہ زحمت نہ کیجیے، اگر مجھے کبھی ضرورت ہوئی تو میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گی۔ اس بندے نے پھر گڑ گڑا کے کہنے لگا کہ میم آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کس قدر مشکل حالت میں ہوں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو لان ہے میں اس کی گراس کٹنگ بھی کروں گا، میں آپ کے پودوں کا بھی خیال رکھوں گا، میں آپ کا پورچ بھی دھو دیا کروں گا، اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ آپ جو بھی اماؤنٹ اس شخص کو دے رہی ہیں جو آلریڈی آپ کا گارڈنر ہے، میں اس سے ہاف پرائس کم میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ وہ عورت اب ذرا تھوڑا سا assertive ہوئی اور تھوڑا اس نے فرملی اسے یہ بات کہی کہ بھائی میں آپ کو آلریڈی 3 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس گارڈنر سے جو آلریڈی کام کر رہا ہے میں بے انتہا خوش ہوں اور مجھے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، سو پلیز اسٹاپ بادرنگ می۔ جب اس نے یہ تیسری دفعہ کہہ کر فون بند کر دیا تو اس شخص کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آئی، ایسے جیسے کوئی فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اس نے فون بند کر دیا۔ یہ ساری کانورسیشن دور کھڑا ایک شخص دیکھ رہا تھا، اس نے اس کو آبزرو کیا، اس کو اس شخص پہ بہت زیادہ ترس آیا، وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہارا ایٹیٹیوڈ دیکھا، تمہیں بات کرتے ہوئے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا that you never give up, you kept trying, and this is the kind of person I need for my store that I run، جو ایک گروسری اسٹور ہے۔ تو اس نے اس کو جاب کی آفر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ وہ شخص جو خاتون سے بات کر رہا تھا اور التجا کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پاس نوکری پہ رکھ لیں، اس نے بہت ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس شخص کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ سر مجھے جاب نہیں چاہیے۔ تو وہ دوسرا شخص بڑا حیران ہو گیا کہ ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے ایک عورت سے بات کر رہے تھے اور بار بار آپ لیڈ کر رہے تھے، آپ اس کی گزارش کر رہے تھے، آپ اس سے التجا کر رہے تھے کہ آپ کو جاب دے دیں، اور اب جب میں آپ کو نوکری کی آفر دے رہا ہوں، اچھے پیسے آپ کو دوں گا، تو آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ تو اس نے بڑے پرسکون چہرے کے ساتھ کہا کہ سر میں نوکری کے لیے اس سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں اپنی پرفارمنس چیک کر رہا تھا۔ کیونکہ جو اس کے گھر میں مالی ہے وہ میں خود ہوں، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ری چیک کہ کیا جو میری پرفارمنس ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، کیا میری مالکن جو میری مالک ہے وہ مجھ سے راضی ہے، کیا وہ خوش ہے، کیا میں اس کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا اتر رہا ہوں، کیا میں کام جو کر رہا ہوں اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ I was just checking that, and I am so pleased, and I am so happy to know that the lady I work for is very, very satisfied with me۔ ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہم جو اس دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہمیں دی جاتی ہیں، کیا ہم اس کو فلسٹ اپنا آپ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی کیپیسٹی میں ایگزیکٹلی ایکسٹریم پہ جا کے اپنی بیسٹ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم کوئی بھی کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، ہم کھانا بنانے والے ہو سکتے ہیں، ہم ڈرائیور ہو سکتے ہیں، ہم ایڈیٹنگ کرنے والے ہو سکتے ہیں، ہم کوئی سیلز گرل ہو سکتے ہیں،
کوئی گھر میں کام کرنا, واٹ سو ایور, اپنے آپ کو چیک کرنا, اپنا سیلف انالیسس کرنا کس قدر ضروری ہے. سو وی نیڈ ٹو چیک آور پرفارمنسز کہ جہاں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, کیا جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم سے راضی ہیں. اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا خالق و مالک ہے کیا وہ ہماری پرفارمنس سے راضی ہے یا نہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو نو ٹو اسٹرائیو اینڈ گو اپ اینڈ بیونڈ. اپنا خیال رکھیے اینڈ چیک یور پرفارمنس اینڈ گیو یور 120%. السلام علیکم.